बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। आए रोज़ मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। आज पाकिस्तान जब अपने 75 साल मुकम्मल कर चुका है और 76वें साल के अंदर हम दाखिल हैं, तो पाकिस्तान के रिजर्वायर्स जो हैं वो इस वक्त कम तरीन सतह के ऊपर आ चुके हैं, $3 बिलियन से भी नीचे जा चुके हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नूरा कुश्ती इस कदर बढ़ चुकी है, सियासी नूरा कुश्ती इस कदर बढ़ चुकी है, पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है, पॉलिटिकल क्योस इतना ज़्यादा है कि अदारा कोई भी डिलीवर नहीं कर पा रहा। पार्लियामेंट जिसने डिलीवर करना था उसके 85% अरकान, उनका फोकस होता है अपने हलके के ऊपर काम करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मेंटेन करना या लोकल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना। एक रिसर्च के मुताबिक 85% अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट के जो कार्रवाई होती है, जिसके अंदर उन्होंने कानून बनाने होते हैं, कानून साजी करनी होती है, पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, उसके अंदर मुदाखलत नहीं करते, बल्कि टॉप लीडरशिप ही फैसला करती है, नीचे सिर्फ वोट डाल दिए जाते हैं। तो पार्लियामेंटेरियन अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक जुमला जो मुसलसल सुनने में आता है कि जी पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये 75 साल से नाजुक दौर कब ख़त्म होगा? हमारे साथ जो ममालिक थे वो हमसे कई गुना तरक्की करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान क्यों करके अपने पाँव के ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा? क्या इसके जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन हैं? क्या इसकी जिम्मेदारी जुडिशरी के ऊपर डाली जा सकती है? क्या इसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाली जा सकती है? क्या इसके ब्यूरोक्रेट इसका जिम्मेदार है? कौन है इसका जिम्मेदार, या अवाम खुद इसके जिम्मेदार है? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मैंने आज अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी है, मैं बहुत मशहूर हूँ, सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा का। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है और इसके अंदर मुझे कम अज़ कम मेरी उम्र 35 साल के करीब है। मुझे ये जुमला सुनते हुए एक अरसा गुजर गया। नवाज शरीफ साहब का दौर था, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजरा है। उससे पहले बेनज़ीर साहिबा थी, उन्होंने भी कहा नाजुक दौर है। उनके बाद मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने भी कहा नाजुक दौर है। जरदारी साहब आए, उन्होंने भी कहा। इमरान खान साहब आए, उन्होंने भी कहा। आज फिर शहबाज शरीफ साहब हैं, ये भी कहते हैं। इससे माजी उठा के देखे, ज़िया-उल हक भी कहते थे और फिर भुट्टो साहब भी कहते थे। ये नाजुक दौर डॉक्टर साहिबा कब खत्म होगा हमारा? जी बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। देखिए, आपकी उम्र 35 साल है, मेरी आपसे बहुत ज्यादा है। जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से मैं भी यही सुन रही हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े खतरनाक हालात से गुजर रहा है। और पाकिस्तान, बात ये है कि पाकिस्तान को माजरत के साथ कुछ लोगों ने पाकिस्तान की ठेकेदारी ली हुई है। और ये हम्म। सिर्फ कुछ लोग नहीं है, ये बदलते रहते हैं। ये कुछ इदारों ने ली हुई है। वो जो ठेकेदार हैं, वो ठेकेदार हर 3 साल के बाद नए आते हैं। जो 3 साल या 4 साल, जो भी उनका, जितनी देर उनका ओहदा रहता है, तो वो इस ठेकेदारी में पाकिस्तान को बेचते हैं। हम्म। मैं बड़ी माजरत के साथ ये अल्फाज बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग मुझसे नाराज होंगे, लेकिन ये हकीकत है। तो हम ठेकेदारों के हाथ में हैं, जो हर हर वक्त, और उनकी उनकी ठेकेदारी चलती इस बात में है कि सबको पता है कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है। जी। पाकिस्तान के पास अपना सारा अनाज है, पानी है, हमारे पास सोना है, गैस है, तेल है। आप बताएं कौन सी अल्लाह ताला की नेमत, मादनियात। हमारे पास अवाम है, जी। ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे पास पूरा सिस्टम है। लेकिन इसको बतदरीज, इसको कमजोर किया जाता है, इसको। और आपने देखा होगा पिछले 30 सालों में तो जिस तरह से पस्ती इसमें खास तौर पे लाई गई है, यानी चलती हुई इंडस्ट्रीज को बंद कराया गया। अब आप देख लें, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, रशिया ने इसको सेटअप किया, हमें तोहफा दिया, और हम वहां पे पिछले मेरे ख्याल 15-20 सालों से वहां सिर्फ तनख्वाहें दे रहे हैं। फैक्ट्री बंद है। आप मुझे बताएं, दुनिया में कौन सी ऐसी फैक्ट्री है हुकूमत की जहां फैक्ट्री बंद है और लोगों को तनख्वाहें और इंक्रीमेंट्स दी जा रही हैं? हम्म। पीआईए इसी तरह एक इदारा है जो एक प्रॉफिट मेकिंग इदारा है, लेकिन उसको जो उसके ऊपर लोग बिठाए जाते हैं, जो किसी के फ्रंट मैन होते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जी। वो फ्रंट मैन होते हैं किसी के पीछे वालों के आगे। तो ये लोग जो हैं, ये फिर उस इदारे से जितना पैसा निकाल सकते हैं ये निकालते हैं। तो यानी आप ये ये कह रही हमारे हैं कि लिए पाकिस्तान को शरारत है। माफिया चलाता है और माफिया इसके अंदर बैठे हुए हैं? नहीं, मेरा मतलब है इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। माफिया नहीं, हम इनको ठेकेदारी कहते हैं, क्योंकि ये हम्म। ठेकेदार ही हैं। आपने सुना, देखें, माजरत के साथ, मलिक रियाज साहब क्या है, अलीम खान साहब बड़े हमारे, हमने उनके साथ काम भी किया हुआ है।
मिट्ठू साहब जो हैं वो क्या है, ये सब फ्रंट मैन, ये फ्रंट मैन है। एक तो पाकिस्तान को हमने प्लॉटिस्तान बना दिया। आप देख लें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप बंद कराते हैं, अर्बनाइजेशन खास का मसला जो है वो वाकई पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं बिल्कुल पाकिस्तान माफिया के हाथों में है, लेकिन ये खुद साख्ता माफियाज हैं, खुद साख्ता कार्टेल्स हैं शुगर का। और आपको पता है, एक को देख के हर बंदा फिर वो फॉलो करता है। अब आप देखें ब्यूरोक्रेसी में कार्टेल्स हैं, अब आप देखें कि आपकी अदलिया में ग्रुप्स हैं, और आपकी हर जगह आपके टोले, आपके जिसको कहते हैं ना कि वो धड़े की सियासत, और हर जगह लेकिन धड़े लेकिन काट सकते लेकिन हैं। मैम ये इसमें मैंने कोई कुछ दो राय बात नहीं है। कहूंगा। आप डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चूंकि आप पार्लियामेंटेरियन हैं और पार्लियामेंट के किरदार के ऊपर मैं चाहूंगा कि बात की जाए। आइन की हुक्मरानी पाकिस्तान में नहीं हो सकी, रूल ऑफ लॉ अगर हो जाता तो यकीनन, और पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करती, इंडिपेंडेंटली पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करती, तो क्या पाकिस्तान को इस तरह जो आज मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, शायद वो कम मसाइल का सामना करना पड़ता। देखिए, बात यह है कि पार्लियामेंट में भी कम से कम 30% लोग तो डायरेक्टली लोगों के फ्रंटमैन स्लीपर सेल्स होते हैं। उसके अलावा जो 70% है, उनमें से भी आप सोचें कि 30-40% जो हैं वो किसी ना किसी के वो इदारों के फ्रंटमैन नहीं है, लेकिन वो अपने किसी और के फ्रंटमैन है। तो यहाँ पर, और बाय डिजाइन पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका डिजाइन ही ये नहीं है कि वो चले और वो किसी तरह से भी अपनी लेजिस्लेशन करे या डिबेट करे। और मैं इसमें भी पस्ती आई है। आप देखें पिछले 30-40 सालों में पार्लियामेंट में भी, माजरत के साथ मैं खुद पार्लियामेंट का हिस्सा हूं, मुझे अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पार्लियामेंट में ना तो डिबेट की इजाजत मिलती है, ना ही आप ज्यादा सच बोल सकते हैं, क्योंकि आपको फिर माइक ही नहीं मिलता। तो ये तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही यानी ये हूँ। जो और स्टडी हमने पार्लियामेंट जो 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 स्टडी देखिए, हमने आज आवाम के गुजारिश ये सामने है रखी कि है कि 85% पार्लियामेंटेरियन का जी पॉलिसी डिसीजंस के अंदर कोई किरदार नहीं होता, टॉप लीडरशिप फैसला करती है, नीचे उनकी अपनी पार्टी उसको ओबे कर रही होती है। तो ये यहाँ पर मौजूद है, ये स्टडी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो स्टडी है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पार्टी पार्टी के लोग नहीं डिसाइड करते। ये आपके जो पाकिस्तान की जो कार्टेल है, जो पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, खा वो किसी इदारे से भी ताल्लुक रखते हो, और जो सियासी जमातें हैं उनका भी उनके साथ गठजोड़ होता है। तो वो अभी तहरीक इंसाफ क्यों इस वक्त हॉट वाटर्स में है, क्योंकि हम उस गठजोड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मुल्क पहले है, जाती मफाद बाद में है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से, आप सहाफियों के साथ देखें किस तरह से ज्यादती हो रही है, आप देखें आजम सवाती साहब के साथ किस तरह ज्यादती हुई, और फवाद चौधरी के साथ, मतलब एक नाम लेने पे, यानी बाजवा कहने पे या मुंशी कहने पे लोगों को मैम आप उठा मैम के मार हम रहे हैं, कोई तरीका स्पेसिफिकली है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत के ऊपर बात किसी और वक्त कर लेंगे। अभी अगर हम बात करें कि हम 1947 से अब तक कौन सी जगह के ऊपर हम मेंशन कर सकें कि हमने यहाँ पर गलतियां की हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर हम खोल के देखें, तो अगर ये गलतियां हम ना करते, मिसाल देता हूं मैं आपको कि हमने 1979 के अंदर जो यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का इत्तेहादी बन के जंग लड़ी थी, अगर हम ये फैसला करें कि वो एक गलत फैसला था, या वॉर ऑन टेरर के अंदर इन्वॉल्व होना एक गलत फैसला था, या इसी तरह से हमने बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती की, उनके लोगों के साथ जो ज्यादतियां की हैं उनको महरूम रखा, ये तमाम चीजें जो थी वो उस वक्त की टॉप लीडरशिप कर रही थी। उसमें भले पॉलिटिकल लीडरशिप थी या उसमें डिक्टेटर्स शामिल थे, लेकिन बहरहाल वो अपना कोई रोल प्ले कर रहे थे, वो पॉजिटिव था या नेगेटिव, लेकिन उसका इंपैक्ट पाकिस्तान को आज भी सामना करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हमने अपने आप को दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व किया था, तो अमेरिका तो यहां से चला गया, लेकिन हम आज भी उसको फेस कर रहे हैं। आज भी हमें पिछले हफ्ते ही पिशावर के अंदर ब्लास्ट का सामना करना पड़ा है। तो उन स्पेसिफिकली पॉलिसीज के ऊपर अगर आप बता सकें कि यहां पर ये मसाइल का सामना करना पड़ा, इस वजह से आज ये नाजुक दौर है हमारे ऊपर। अरसलान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पॉलिसीज गलत, मतलब जिस तरह से, लेकिन मसला ये है ना कि ये पॉलिसीज गलत किसी चीज का रिजल्ट है। देखिए, जब पाकिस्तान बना तो अपने लियाकत अली खान साहब को यूएसएसआर से भी इनविटेशन आया और अमेरिका से भी आया, लेकिन वो यूएसएसआर नहीं गए। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो डिसीजंस हमने लिए, ये डिसीजंस हमने किसी
ذاتی انٹرسٹ کے تحت لیے. اس وقت ذاتی انٹرسٹ یا لابیز نے کام کیا تو یہ غلط. بالکل صحیح ہے کہ یہ سارے آپ کے جو ڈیسیجنز تھے یہ آپ نے کسی کے مرہونے محنت لیے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی دیکھیں ایک بڑی آپ کو پاکستان کے صرف سیاسی حالات نظر آ رہے ہیں. اس وقت ہندوستان اپنا اس کو پتا ہے کہ پاکستان کمزور ہے اور پاکستان کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ پہ کام نہیں کرے گی. تو ہندوستان نے ایک ایسا ایشو اٹھایا ہے جس پہ اس نے پاکستان کو الٹیمیٹم دے دیا ہے. کشن گنگا وہ دریا ہے جو پاکستان میں آ کے دریائے نیلم بنتا ہے اور یہ دریا ہمارا ہے. انڈیا اس پہ سراسر غلط کام کر رہا ہے. اس نے اپنے ڈیمز بنائے ہوئے ہیں کئی ہزار کی تعداد میں. اور اب جب پاکستان اس وقت کمزور ہے تو انڈیا پاکستان کو الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ تم یہ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق کرو. اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ ہو نہ جائے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہم ریویو کریں اور ہم جو ایسٹرن ریورز تھے ان کو ہم دوبارہ سے انڈیا کی مرضی کے مطابق چلیں. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس کے اوپر آپ کو بھی بات کرنی چاہیے اور ہمیں ان چیزوں کو پہلے سے ان کا پیش خیمہ بنا کے اپنے ملک کی جہاں حفاظت کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے مسائل کے اندر ایک بہت بڑا کردار کیا آپ بیوروکریسی کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور جوڈیشری کا بھی دیکھتی ہیں کہ پارلیمنٹ نے تو چلو جو اپنا کردار ادا کرنا تھا جو نہیں کر پائے اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی تھی کیونکہ ان تین اداروں نے بھی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. تو ان کو آپ کتنا مورد الزام ٹھہراتی ہیں؟ دیکھیں جی معذرت کے ساتھ یہ سب سے پہلے تو ہماری ملٹری کیونکہ ان کے پاس بندوق ہے، ان کے پاس سوٹی ہے، ان کے پاس بوٹ ہے. زور جس کے پاس زور ہوتا ہے وہ پاور لے جاتا ہے. ملٹری سب سے نمبر 1 پہ. ہمیں بڑی عزت ہے اپنے جوانوں کی، اپنے شہیدوں کی، اپنے غازیوں کی. لیکن ملٹری کے بھی اوپر کے چند لوگ ہیں جو یہ سارا ناٹک کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد بالکل ہماری عدلیہ، کیونکہ عدلیہ نظریہ ضرورت جو انہوں نے بنایا ہوا ہے جس میں یہ غلط تو صحیح بنا دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے. اور تیسرا ظاہر ہے ساتھ سیاستدان اور چوتھے نمبر پہ بیوروکریسی. سول بیوروکریسی تو جی وہ مزے کر رہی ہے آج کل کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہر سول بیوروکریٹ کوئی اوپر کے لوگ، ہر آدمی نہیں، چند لوگ جو اوپر جو اپنے کنٹرول کر لیتے ہیں وہ ارب پتی ہیں. آپ مجھے بتائیں میرے والد صاحب خود ایک چیف سیکرٹری تھے، سول سرونٹ تھے. ہمارے والد صاحب تو حق لال کا ایک ایک روپیہ ہمارے بڑے نامنل مینز ہوتے تھے. تو اب تو میں سول بیوروکریٹس کو دیکھتی ہوں ان کے پاس لینڈ کروزر کی اربوں کی جائیدادیں، وہ تو کسی ارب پتی سے کم نہیں ہے. کہاں سے آتے ہیں یہ پیسے؟ میم ڈیلیوری نہیں ہے. ڈیلیوری اگر کریں عوام کے لیے کام کریں اداروں کے لوگوں کے پاس. میم اگر ڈیلیوری عوام کے مفاد میں ہو اور عوام کی بہتری کے لیے کی جائے تو پھر تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر رشوت کا بازار گرم ہوگا تو یقیناً پھر ان کے بینک بیلنس بڑھیں گے، ان کے حالات بہتر ہوں گے اور عوام کے حالات پستے چلے جائیں گے. جی ظاہر ہے جب معاشرہ پورا پستی کی طرف جاتا ہے تو آپ کو سب جگہ پستی نظر آتی ہے، صرف ایک جگہ نہیں نظر آتی. جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک آخر کے اندر یہ بتائیے گا کہ اب ان مسائل سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ پاکستان کیسے کر کے ان مسائل سے باہر نکل سکتا ہے؟ دیکھیں جی ایک ہی حل ہے اور وہ ہے عوام اپنی آواز اٹھائے. عوام ان سارے چوروں، لٹیروں اور غلط رشوت کھانے والوں کا گریبان پکڑے، سڑک پہ پکڑے، گھر پہ پکڑے. ان لوگوں سے آپ دوستی نہ کریں. اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر آپ کے جاننے والے ہیں تو ان کو اپنے گھروں میں پوچھیں کہ یار تم یہ غلط کام کرتے ہو، ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو. ناظرین پروگرام کے اندر ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو اور مہمانوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. آپ چیئرمین ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے خصوصی طور پر مجھے وقت دیا. سر ہم پاکستان میں ہمیشہ ایک جملہ سنتے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. سر پاکستان کو بنے 75 سال سے زائد ہو چکے ہیں لیکن یہ ہمارا نازک دور ختم نہیں ہو پا رہا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے جو پاکستان کو اس نہج تک لے آیا؟
کیا پارلیمنٹیرینز نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ جوڈیشری اس کی ذمہ دار ہے، بیوروکریسی اس کی ذمہ دار ہے، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم بھی جب سے سمجھ بوجھ آئی ہے تو یہ فکرہ سن رہے ہیں کہ پاکستان اپنے نازک دور سے گزر رہا ہے. یہ نازک دور طویل سے طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے. جی بات سر یہ ہے کہ دنیا کا ہر ملک نازک دور سے گزرتا ہے یا گزر رہا ہے. اکنامک کرائسس، یہ سارا کا سارا ایتھیکل اور مورل کرائسس اور سوشل کرائسس، انوائرمنٹل کرائسس، یہ ساری کی ساری کوئی صرف ہمارے اوپر تو مصیبت نہیں ہے، دنیا بھر میں ہے. جی تو پہلے تو یہ چیز ہے کہ اس قوم کو اس فکرے سے جان چھڑائیں کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں. ہم ایک مشکل وقت میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مشکل وقت آتے ہیں گزر جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ کہہ کے ہم نے پوری قوم کو ذہنی بیمار کر دیا ہے اور ان سے امید چھین لی ہے کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں. تو پہلی تو میں یہ چیز کہوں گا کہ مشکل وقت ہے، نازک یا مستقل نزاکت نہیں ہے حالات کی، تو اس سے ہم گزر جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس کے باوجود کہ ہم اکنامکلی اس وقت ڈیزاسٹر کا شکار ہیں، انفلیشن ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ہمارے ریزروائرز $3 بلین سے بھی کم ہیں، اور آرمی چیف نئے آئے، انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی، وزیر اعظم بھی یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پچھلے وزیر اعظم کی بھی یہ سٹیٹمنٹ تھی، ان سے پچھلے کی بھی یہ سٹیٹمنٹ تھی، ہر نئے حکمران کی یہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے سر کہ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، نازک دور سے گزر رہے ہیں. تو سر یہ اگر ہم 79 میں چلے جائیں تو ضیاء الحق صاحب جب رشیا کا وار کا حصہ بنے تھے اس وقت بھی یہ سٹیٹمنٹ تھی، بھٹو صاحب آئے تھے تب بھی یہ سٹیٹمنٹ تھی، ایوب صاحب آئے تھے تب بھی یہ سٹیٹمنٹ تھی. تو پاکستان نے اپنے پاؤں پہ کب کھڑے ہونا ہے سر؟ نہیں، یہ میں ان کی سٹیٹمنٹس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ شاید وہ مجھ سے زیادہ اور یقیناً مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں. وہ انہوں نے جو کہا وہ انہوں نے اپنی ثوابدید اور فہم و فراست کے مطابق کہا. میں جو کہوں گا وہ میری سمجھ بوجھ اور تھوڑی بہت جو فہم ہے اس کے مطابق ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی نازک وقت نہیں ہے، مشکل وقت ہے. اچھا، اب نمبر 1. اب دوسرا چیز یہ ہے کہ اس مشکل وقت سے نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ معاشی کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، سوشل کرائسس ہے. میرے نزدیک یہ تینوں کرائسس نہیں ہیں. اب آپ کہیں گے کہ جی میں تو کوئی بڑا احمق آدمی ہوں جو کہہ رہا ہوں کہ کوئی معاشی کرائسس بھی نہیں ہے، سماجی بھی نہیں ہے، سیاسی بھی نہیں ہے. میرے نزدیک کرائسس اگر ہے تو وہ مورل کرائسس ہے، اخلاقیات کا کرائسس ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم پورا نہیں تولتے، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہم رشوت لیتے ہیں، بغیر کسی ایک شعبہ فکر کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے. میں سب کی بات کر رہا ہوں. استاد وقت سے اسکول نہیں پہنچتا، ڈاکٹر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، مسند انصاف پر بیٹھے ہوئے لوگ شاید وہ بھی پوری طرح سے اپنے منصب سے انصاف نہیں کر پا رہے. تو من حیث القوم ہم جس اخلاقی جسے کہتے ہیں نا کہ دلدل میں گرے ہوئے ہیں، دیٹ از دی ریئل روٹ کاز فار آل دس اکنامک سوشل کرائسس. تو ہمیں جب ہماری اخلاقیات بہتر ہو جائے گی، جب میں یہ کہوں گا کہ مجھے اپنا حق اس وقت ملے گا جب میں اپنا فرض ادا کروں گا. دیکھیں، فرض اور حقوق کی ہی جنگ ہے نا کسی بھی معاشرے میں. بالکل ٹھیک ہے کہ میں کہتا ہوں میرا مجھے حق نہیں مل رہا، مجھے روٹی نہیں مل رہی، مجھے چھت نہیں مل رہی، مجھے قرضہ نہیں مل رہا، مجھے بجلی مہنگی مل رہی ہے، مجھے عزت نہیں مل رہی، مجھے تنخواہ نہیں مل رہی، یہ چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق جو ہیں اس سے پہلے فرائض کی بات آتی ہے. کیا میں اپنا فرض دیانتداری سے ادا کر رہا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں؟ اگر 8, 10, 12 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو اس پر آپ کہیں کہ نہیں جی یہاں پر تو دودھ کی نہریں بہنی چاہیے، یہاں پر تو گلی گلی میں اسکول ہونا چاہیے، یہاں پر تو علاج فری ہونا چاہیے. تو دس از ناٹ پاسبل. ہم خود ہی آپ کو پتہ ہے اس ملک میں لوگوں کے پاس کتنے ڈالر ہیں، اگر وہ نکال کے بینکس میں جمع کر دے تو آج ہمارا فارن ایکسچینج جو ریزرو ہے وہ بلینز میں چلا جائے گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو مسئلہ سارا کا سارا اخلاقیات کا ہے، سوچ کا ہے. ہم اپنے وطن سے کلیم کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم محبت نہیں کرتے. اگر ہمیں محبت ہو تو پھر ہم ٹیکس بھی دیں، پھر ہم
बिजली भी चोरी ना करे। डॉक्टर साहब फिर हम आपने बड़ा जबरदस्त नुक्ता उठाया और ये मॉरल क्राइसिस जो है ये वाकई में है, लेकिन डॉक्टर साहब मसला ये है कि क्या ये मॉरल क्राइसिस में अवाम ही मॉरल क्राइसिस का शिकार है या इसमें हुक्मरान तबका भी इस क्राइसिस का शिकार है? प्रेसिडेंट किसने सेट करना है, अवाम ने करना है या हुक्मरान तबके ने करना है? देखें, इसमें हर शख्स इस मॉरल क्राइसिस का जिम्मेदार है। वालिद भी, माँ भी, बेटा भी, महल्ले के मौलवी साहब भी, गली के उस्ताद भी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी, हुकूमत के मुलाजिम भी। मेन हैसल कौम एक फर्द होता है ना जी, फर्द से आप मुआशरा बनाते हैं। तो सबसे पहले तो उस फर्द को सोचना है, हर फर्द को 22 करोड़ लोगों में से, क्या मैंने आज अपने वतन से मोहब्बत का सबूत दिया? क्या आज मैंने मेहनत की? क्या आज मैंने दयानत और अमानत से अपनी जिम्मेदारियां अदा की? हर शख्स ने सोचना है। हाँ, दर्जा ब दर्जा जो आप ऊपर चले जाएंगे वो जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी, हुक्मरानों के ज़िम्मे और ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाएंगी। तो ये नहीं कि कोई एक शख्स बरी जिम्मा है, हर शख्स को अपने फराइज अदा करने हैं। जो अल्लाह ताला ने जिसको ज्यादा मर्तबा दिया वो ज्यादा बड़े इम्तिहान में है, तो उसको उस इम्तिहान से सुरखरू होने के लिए ज्यादा बड़ी कुर्बानी देनी चाहिए। मतलब है, अगर हम कहें कि जी एक मुलाजिम है हुकूमत पाकिस्तान का, वो 10 लाख रुपए पेंशन लेता है या 15 लाख रुपए पेंशन लेता है, तो उसको सोचना चाहिए कि क्या उसको अल्लाह ताला ने पहले बहुत कुछ नहीं दे रखा? तो ऊपर की सतह पर इस सोच को ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, निचली सतह पर भी जरूरत है, लेकिन वो निस्बतन कम है। डॉक्टर साहब इसमें एक जुमला यहाँ पर हर आदमी की जुबान ज़द आम होता है कि जी चूंकि हुक्मरान हमारे चोर हैं, करप्ट हैं, वो भत्ता लेते हैं, भत्ते का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो टैक्स चोरी करते हैं, वो कमीशन लेते हैं, वो चूंकि खुद अपने तौर पर करप्ट हैं और अपने माल बनाने के अंदर मसरूफ़ हैं, जिसको जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब भी पब्लिकली बहुत ज़्यादा इसकी बात भी करते हैं कि जी बाकी सारे चोर हैं, डाकू हैं और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम तराशी ज़रूर है। और फिर हुक्मरानों के अपने अंदर सर वो अपनी ज़ात के एतबार से भी एक अच्छे हुक्मरान साबित नहीं हो पा रहे हैं और वो उनके ऊपर नैब के केसेस हैं। तो इस वजह से आपकी बात समझ गया हूँ जी, मैं आपका जवाब ये देता हूँ। आपने ये कहा कि लोग कहते हैं हम अच्छे क्यों बने, हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं। जी, यही सवाल है ना जी। तो अगर मैं एक गलत काम करूंगा तो जब मैं अपने क्रिएटर के रूबरू पेश होऊंगा तो मैं कहूंगा, क्या मैं कह सकूंगा कि मैंने ये गुनाह इसलिए किया कि ये मेरा हमसाया भी गुनाह कर रहा था? ये नहीं कह सकते हम। वेरी ये तो बड़ा लेम एक्सक्यूज है। ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि वो बंदा गलत काम कर रहा है तो इसलिए मैं भी गलत काम कर रहा हूं। यहाँ पर तो उलमा कराम ने फतवे दिए हुए हैं कि आपने टैक्स चोरी करना है तो बेशक कर लें, क्योंकि आपके टैक्स को हुक्मरानों ने गलत रस्तों के ऊपर इस्तेमाल करना है। ये तो मैं इस तरह के फतवों के बारे में मेरी कोई राय नहीं हो सकती। न मैं कोई साहब इल्म हूँ, न मैं कोई साहब जिसे कहते हैं कोई शरिया का मैंने कोर्स किया हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक शख्स मेरे सामने एक बंदे को कत्ल कर दे और मैं एक दूसरे बंदे को कत्ल कर दूं, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं बच सकता हूं अल्लाह के अदालत में कि मैंने इसलिए कत्ल किया था कि इसने भी किया? दूसरी चीज, अगर एक खाई है मेरे सामने और मैं देख रहा हूं कि एक शख्स खाई में गिर गया है, तो क्या मैं उस खाई में गिर जाऊंगा? मैं तो पीछे हट जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये नेकी और बदी का तस्वर जो है ये फर्द से शुरू होता है। दूसरे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो भी गलत है, वो उनको भी सही होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं खुद तो सही हो जाऊं। देखिए, गुनाहगार को पत्थर कौन मारेगा? वो शख्स पत्थर मारने का हक रखता है जो खुद गुनाहगार नहीं है। मैं अगर झूठ बोलता हूं, मैं अगर बदयानती करता हूं और मैं कहूंगा नहीं जी मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा हुक्मरान कर रहा है, हुक्मरान को भी नहीं करनी चाहिए। मैंने तो पहले कहा है उनके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जब तक ये एक विशियस साइकिल है, मतलब है कि आप ये कहें कि नहीं वो ठीक होंगे तो मैं ठीक होऊंगा, तो फिर ये भी तो कौम ने, ये भी तो एक तारीख का सबक है ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैसे ही मिलते हैं जैसे अवाम होते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब रियासत की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। रियासत भी तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे आवाम को, रियासत भी तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। नहीं सर, मैं इस आर्गूमेंट से इख्तलाफ करूंगा। रियासत की जिम्मेदारी बाद में आती है, फर्द की जिम्मेदारी पहले आती है। बिल्कुल ठीक है। फर्द से रियासत बनती है, रियासत से फर्द नहीं बनता।
افراد کے اجتماع سے ملت بنتی ہے، افراد کے اجتماع سے قوم بنتی ہے، اور پھر مل کر ایک ریاست بنتی ہے۔ ٹھیک، افراد، اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب، پہلے افراد درست ہوئے، پھر اس کے اوپر مدینہ کی ریاست بنتی ہے۔ ہاں، تو فرد کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، اور یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ بڑا اور مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کو اتنی زیادہ قربانی دینی چاہیے، لیکن اس میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور میں آپ کو کہوں نا، جو لوگ کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیتے، اس لیے نہیں دیتے کہ جی یہ ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ پہلے سے ہی اتنے خود مراعات یافتہ ہیں کہ ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اور اس ملک نے آپ کو کیا دینا ہے، مجھے اس ملک نے اور کیا دینا ہے کہ میری عزت ہے، میری سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے، مجھے پانی ملتا ہے، مجھے بجلی ملتی ہے، مجھے گیس ملتی ہے، میرا بچہ اسکول جاتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں کسی نہ کسی حد تک تو مجھے مل رہی ہیں، اگر اس کا معیار بلند کرنا ہے تو مجھے اور پیسے دینے چاہیے، اور مجھے ووٹ صحیح بندے کو دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بڑی حکمرانوں سے کس خوبصورتی چیز کا کے گلہ؟ ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور میں آپ کے آرگومنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ نے بہت زبردست آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ ہمارا مورل کرائسس ہے، اور ہر انڈیویجول کو اپنی کیپیسٹی کے اندر رول پلے کر رہا ہے، اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، بعد میں ہمیں کسی اور کی طرف جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ لیکن سر، چونکہ ملک کا انتظام انصرام چلانا یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتا ہے سر، اور ظاہر ہے ہم جو اس پوزیشن کے اوپر ہیں اس وقت، اور پاکستان کے اندر عام آدمی کی اگر حالت اس وقت دردناک ہے، کمزور ہے، وہ پراپرلی کھانے پینے سے تنگ ہے وہ بیچارہ، تو سر جہاں پر آپ انڈیویجولز کے اوپر ذمہ داری فکس کر رہے ہیں، وہیں پر سر حکمرانوں کی کیا ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں؟ وہ کیوں کر کے اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے ہیں، یا جوڈیشری کو جو انصاف دینا ہے وہ اگر پراپرلی انصاف نہیں دے پا رہی ہے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد کے اندر کیسز التوا کا شکار ہیں، 40 سالوں بعد لوگوں کے کیسوں کے فیصلے آتے ہیں، تو جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائیڈ والی بات ہو جاتی ہے۔ تو سر ایسے میں عوام کی ذمہ داری سے ہٹ کر ریاست کی ذمہ داری کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ یہ ریاست کی تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا کہ جس کے جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو حکمرانوں کو سادہ زندگی کرنی چاہیے، تنخواہیں نہیں لینی چاہیے، اور جو ہے 17 گریڈ کا ایک ملازم جس گھر میں رہتا ہے، وزیر اعظم یا صدر پاکستان اس گھر میں 3 بیڈ روم کے گھر میں کیوں نہیں رہتے؟ اس ملک نے اس سے بڑا رتبہ کیا دینا آپ کو کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں، آپ صدر پاکستان بن جائیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں؟ تو وہ سادگی اختیار کیجئے، اور وہ وہی سادگی نیچرلی انفلٹریٹ ہوگی، نچلی سطح پر جائے گی، لوگ اس کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پر تو جتنا بڑا آدمی ہے وہ اتنی بڑی گاڑی لیتا ہے، اتنا بڑا بنگلہ لیتا ہے۔ تو میں جرات کر رہا ہوں یہ بات کہنے کی کہ ہمیں ان جو مراعات سے جان چھڑا کر ایک عام آدمی کی سطح پر زندہ رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آخر کے اندر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس اوورآل جو کرائسس ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اگر آپ چند نکات کی صورت کے اندر بتا سکیں کہ ہم اگر ان چیزوں کو اپنی ترجیحات بنا لیں تو یقیناً اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مورل کرائسس ہے، یہ اخلاقیات کا بحران ہے، نمبر 1، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ فرد کو ٹھیک ہونا چاہیے، فرد کے ساتھ گھر کو ٹھیک ہونا چاہیے، گھر کے ساتھ محلے کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے تو کیوں بھوکا ہے۔ اگر میں کسی ایسے محلے میں رہتا ہوں کہ میرا ہمسایہ بھی بھوکا نہیں ہے تو مجھے ایسی کسی ہمسایہ بستی کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر بھوک کیوں ہے۔ تو یہ سب سے پہلے نچلی سطح پر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپ ہمارا جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ سادہ زندگی گزاریں گے تو لوگ سادہ زندگی میں آ جائیں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تو کہا تھا نا کہ میں وہی روٹی کھاؤں گا، اتنی تنخواہ ملوں گا جو ایک لوسٹ جو عام مزدور لیتا ہے۔ تو آپ مزدور آپ کہیں گے جی 25,000 اگر آپ نے منیمم ویجز مقرر کی ہے تو کاش کسی حکمران کو بھی یہ توفیق ہو، وہ کہے کہ جی میں نے 25,000 میں زندگی گزارنی۔ آپ دیکھیں ہمارے حکمران، میں اپنے آپ کو بھی اس مراعات یافتہ طبقہ میں شمار کرتا ہوں اور ساری خامیاں مجھ میں بھی ہیں۔ میں کیوں نہیں اپنے جو وزیر تعلیم ہے وہ اپنے بچے کو گورنمنٹ ہائی اسکول میں کیوں نہیں بھیجتا؟ وہ گورنمنٹ کے ہسپتال میں علاج کیوں نہیں کرواتا؟ آپ یہ لاگو کر دیں تو سارے فنڈز ادھر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو سادہ وہ کسی ڈیوو پہ یا ٹرین پہ سفر ہم کیوں نہیں کرتے؟
سادگی کو جو ہے نا یہ تو ایک شعار بنانا چاہیے. تو دیکھیں مشکل وقت آ جاتے ہیں. شیب بن ابی طالب کا واقعہ میں آپ کو یاد کرا دوں گا کہ 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت نہ جانے پتے بھی کھائے لیکن حق کے لیے کھڑے رہے. تو یہ کوئی بھوک سے یا غربت سے ملک ختم نہیں ہوتے. ملک نا امیدی سے اور کم یقینی سے اور اخلاقی بحران سے ختم ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تمام گفتگو کو کنکلوڈ کیا اور آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. ناظرین پروگرام کے اندر ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو اور مہمانوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مشکل حالات کا ذمہ دار کون ہے. یہ جملہ جو ہر بار سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، اس کو اس جگہ پر پہنچانے میں کس نے کردار ادا کیا ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی ہے سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالمسٹ ہیں، جناب وجاہت مسعود صاحب کو. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے خصوصی طور پر مجھے پروگرام کے اندر جوائن کیا. سر فرمائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ہمیں اس مشکل حالات میں کس نے پہنچایا ہے؟ کیا سابق دور جو کہ 75 سال گزر چکے ہیں اس کے اندر جو سیاسی لیڈرشپ آئی وہ اس کی ذمہ دار ہے، ڈکٹیٹرز اس کے ذمہ دار ہیں، کون ہے سر اس کا ذمہ دار؟ آپ کا بہت شکریہ اسلام بھائی. 16 اکتوبر 1951 کے بعد سے اس ملک میں سیاسی قیادت irrelevant ہو چکی ہے. لیاقت علی خان کے بعد اس ملک میں کسی سیاستدان کو سیاست کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا. پہلے اس پہ بیوروکریسی نے قبضہ کیا اور پھر بیوروکریسی کے جو دوسرے ساتھی ہیں جو ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے انہوں نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد اگر کسی کو ہم سیاستدان کہیں بھی پرہیپس معمولی سی رعایت دینی پڑے گی محترمہ بینظیر کو جہاں تک ان کی اوریجن کا تعلق ہے، ورنہ تعاون وہ بھی کرتی رہی اور تعاون ان سے لیا جاتا رہا زبردستی. تو میری رائے میں جن لوگوں نے اس ملک کی پالیسیاں بنائی ہیں، جنہوں نے اسے سیٹوں اور سینٹروں کو بیچا، جنہوں نے اسے قرضوں کے بوجھ تلے دبایا، جنہوں نے اس کے اخراجات، اس کی معیشت، اس کے جو مالی وسائل ہیں ان کی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ نہیں کی، جنہوں نے اس ملک کی وفاقی اکائیوں کے ساتھ ناانصافی کی، جو اس ملک کے عوام پہ اپنے فیصلے مسلط کرتے رہے. اور میں بریکٹ میں لکھتا بولتا ہوں کہ ہمیں آج بھی معلوم نہیں کہ کیا وہی ہیں یا بدل گئے ہیں. ہمیں حالات کے بدلنے کی کوئی خاص نشان نظر نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کمزور تھی، یہ اس کی غلطی ہے. پاکستان کو ایک پسماندہ اور جمہوریت سے نفور کرنے والی وجاہت صاحب پاکستان کے پہلے جو 47 سے 58 تک کا دور تھا اس کے اندر 6 پرائم منسٹر تبدیل ہوئے تھے. تو سیاسی قیادت لیاقت علی خان کے بعد کمزور تھی یا جان بوجھ کر کمزور رکھی گئی؟ اس میں پردوں کے پیچھے 2 لوگ کھڑے تھے، ایک نے بندوق پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. بندوق پکڑنے والا ایوب خان تھا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ اسکندر مرزا کا. تو 6 کی 6 گورنمنٹ ایوب اور اسکندر مرزا کے گشت اور سے تبدیل ہوئی اور گواہی اس کی محمد علی بوگرا نے 1954 میں تب دی جب دستور ساز اسمبلی چھوڑ کے دوبارہ انہیں وزیر اعظم وہ لگا دیا. انہوں نے غلام محمد نے انہیں بتایا کہ باقاعدہ یہ استعارہ نہیں ہے، پردے کے پیچھے بندوق بھی ایوب کھڑا تھا. غلام محمد کی کیا حیثیت تھی کہ وہ اس ملک میں اس طرح سے حکومتیں بدلتا؟ یہ پریکٹس ہو رہی تھی. یہ سر ملک غلام محمد صاحب نے ایک بلنڈر یہ بھی تو کیا تھا کہ ایوب خان صاحب کو اپنی کیبنٹ کا حصہ بنا دیا تھا. وہ بلنڈر نہیں تھا، وہ ڈیل کا حصہ تھا. اس میں صرف انہوں نے ایوب خان ہی کو وزیر دفاع نہیں بنایا، انہوں نے اسکندر مرزا کو وزیر داخلہ بھی بنایا. یہ آپ فرما رہے ہیں 1954 کی بات، جب دستور ساز اسمبلی توڑ دی گئی. تو غلام محمد کا وہ بلنڈر
محض ایوب تک محدود نہیں تھا، اس پر اسکندر مرزا کو وزیر داخلہ بھی کہا ہے۔ اچھا مجاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر بعد کے جو حالات تھے جس میں ایوب خان صاحب آئے، ایوب خان صاحب کے متعلق تو یہ ایک ببل ابھی تک موجود ہے، کریٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان اکنامکلی بہت اچھا جا رہا تھا۔ میں ایک سٹڈی بھی پڑھ رہا تھا جس نے اس آرگومنٹ کو سپورٹ کیا کہ پہلے 4 ڈیکڈز کے اندر پاکستان جو ڈیولپنگ کنٹریز تھی ان کی اکانومی میں 10ویں نمبر پر تھا اور بہتر چل رہا تھا اور اچھا گرو کر رہی تھی پاکستان کی اکانومی۔ تو سر پاکستان کی اکانومی اگر پہلے 4 ڈیکڈز کے اندر بہتر گرو کر رہی تھی، اگر ہم ان کمپیریزن کریں ڈیولپمنٹ کنٹریز کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو اپنے آپ کو افغان جنگ کے اندر جھونکا تھا اس کے بعد سے پھر حالات بدتر ہونا شروع ہوئے اور وہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ میں نہایت احترام کے ساتھ آپ سے اختلاف کروں گا۔ ایوب خان صاحب سیٹوں اور سینٹر میں پاکستان کو لے کے گئے جی 1960 میں پہلی دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، 1965 کی لڑائی نے ہمارا بیڑا غرق کیا، اور ان برسوں میں ہم مشرقی پاکستان کا معاشی استحصال کر رہے تھے۔ جی اس لیے جو ہے وہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اگر ایوب خان صاحب کی معاشی پالیسیاں ایسی ہی عمدہ تھی تو باقی دنیا کو بھی آمریت قبول کر لینی چاہیے تھی۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ قرضے دیکھیں 1960 کی دہائی میں امریکہ کی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا تھا۔ اس کے فوراً بعد 70 کی دہائی دیکھیے، ایوب خان صاحب ہمارے ملک کی معاشی دست نگری کے معمار ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو وجاہ صاحب ایوب خان صاحب کا دور ختم ہوتا ہے تو ضیاء صاحب کے دور کے اندر جو ہم نے یو ایس ایس آر کے خلاف امریکہ کا اتحادی بنے تھے، کیا وہ ایک غلط پالیسی تھی؟ کیونکہ اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کو 11 سال مل گئے اور وہ اقتدار کے اندر بیٹھا رہا۔ وہ جہاد کہیے، فساد کہیے، وہ کیا ہی اس لیے اچھا معاملہ ہی کیا ہو اگر ضیاء کے لیے، ضیاء کہیے بھلے ضیاء کہیے، ضیاء الحق اس جنگ میں جو جنگ ہماری تھی ہی نہیں، کودے ہی اس لیے تھے کہ مغربی حکومتوں کی حمایت سے وہ اپنی آمریت کو طول دے سکیں، اور ان کی جو حکومت ختم ہوئی 88 میں ایک حادثہ کہیے جو بھی اسے کہیے، اس کی وجہ بھی بنیادی یہ تھی کہ وہ جو معاملہ مغربی حکومتوں کے لیے ختم ہو گیا تھا فروری 89 میں، آخری سروس فوجی کو واپس جانا تھا، ضیاء الحق صاحب اس چھابڑی کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اس لیے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بگڑے۔ ان کا ضیاء الحق صاحب کا افغان جہاد میں جانا صرف پاکستان کی اسٹریٹجک تباہی نہیں تھا، اس میں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی تمدن کو، سیاست کو، پاکستان کی ریاست کے تشخص کو مسخ کر دیا۔ ضیاء الحق جو ہے وہ ایوب کے بعد سب سے بڑے ہمارے مجرم ہیں۔ ایون یحییٰ خان نے ملک توڑا، لیکن وہ یحییٰ خان جس قابل ہی نہیں تھے، وہ تو صرف اپنی صدارت کی سوالت چاہتے تھے، انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ لیکن ایوب اور ضیاء الحق دونوں اتنے کامیاب تھے کہ یہ مکمل طور پہ جانتے تھے کہ ان کے پالیسیوں کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ اچھا وجاہ صاحب، اس کے بعد کا پھر ظاہر ہے وہ دور بڑا مشہور ہے کہ جی انہوں نے آپس میں باریاں لگائی ہوئی تھی نواز شریف اور زرداری بینظیر صاحبہ نے، لیکن پھر اس کے بعد 12 اکتوبر آ جاتا ہے 1999، اور پہلے تو ان کی حکومتوں کو چلنے نہیں دیا گیا، 2 سال تقریباً کم و بیش ان کی حکومتیں رہیں۔ پھر لیکن جب 12 اکتوبر آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت تھی کہ وہ وار آن ٹیرر کے اندر جاتا، اور وہ چلے گئے۔ اس کا امپیکٹ، نیگیٹو امپیکٹ آج بھی پاکستان کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پشاور بلاسٹ ہوتا ہے اور دیگر معاملات ہیں۔ تو سر ہم نے بیسیکلی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو پاکستان میں پروموٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں آ سکی اور پاکستان آج اتنے گھمبیر مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے سر؟ افسان بھائی 3 نکات عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ باریاں نواز شریف اور بینظیر نے نہیں لگا رکھی تھی، باریاں لگانے والوں نے لگا رکھی، وہ نکالتے تھے اور وہ لاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو باریاں نواز شریف اور انہوں نے نہیں لگائیں، یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو پیٹرول برعکس نے کہا ہے نا کہ بدنصیب ہے وہ قوم جسے ہر روز ایک ہیرو کی ضرورت پیش آتی ہے، تو بدنصیب ہے وہ قوم جسے
ہر 10 سال کے بعد ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت پیش آئے، تو ڈکٹیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، ڈکٹیٹر نے خود کو مسلط کیا، اس نے کارگل کیا، اور کارگل سے جو معاملات نکلے اس کی آڑ میں حکومت سے قبضہ کیا اور 9 برس تک قبضہ کیا۔ آپ بھی اس وقت صحافت میں میری طرف سے موجود ہوں گے، آپ کو اس 7 نکات یاد ہیں جو پرویز مشرف نے اقتدار میں آنے کے بعد پیش کیے تھے؟ جی بالکل یاد ہے۔ کبھی آپ نے 9 برس میں ان 7 نکات کا نام سنا؟ وہ ڈکٹیٹرشپ تھی، اور یہ جو ہے کہ ہمیں اس جنگ میں الجھایا گیا، وہ پرویز مشرف ڈپلیسٹی کی پالیسی کے ذریعے بظاہر دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے تھے، دراصل دہشت گردوں کی آڑ میں مالی مفادات ملک کے لیے بھی، ملک کی معیشت چلانے کے لیے بھی، اور اپنے لیے بھی، اور اپنی عمریت کے لیے بھی حاصل کر رہے سر یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اکنامک انجیکشنز کی طرف دیکھا، ہمیں وہاں پر 1979 سے آنورڈز بھی ہمیں امریکہ کی طرف سے اکنامک انجیکشنز لگتے رہے، وار آن ٹیرر کے اندر بھی ہمیں اکنامک انجیکشن لگے، وہ تمام چیزیں پاکستان کی اکانومی کو بیسیکلی تو سپورٹ کرنے کی غرض سے حکمران کرتے آئے ہیں، لیکن ایکچول میں پاکستان کی اکانومی اس سے خراب ہوئی ہے، درست نہیں ہو سکی بدقسمتی سے، کہ پاکستان کو اپنے فنڈامنٹلز، اکنامک فنڈامنٹلز کو درست کرنا تھا، نہ کہ ہم اس طرح سے کہیں سے 2-4 ارب ڈالر آگے ہم نے استعمال کیے، اس کے بعد پھر ہم جناب باہر کے ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی فنڈامنٹلز کو درست کرنے کی ضرورت تھی، وہ نہیں ہو سکی، اتفاق کرتے ہیں سر آپ؟ کیوں کوئی کرے گا اگر اس کے جو ہے وہ مفادات 3 سال اور 6 سال کے ٹینیور میں اربوں ڈالر سمیٹ کے اس ملک سے چلے جانے میں ہوں، تو پھر وہ کیوں کرے گا فنڈامنٹل درست؟ دنیا میں آج تک کسی قوم نے دوسری قوم کو معاشی ترقی میں مدد نہیں دی۔ معاشی ترقی خود سے کی جاتی ہے، اپنی پیداواری بنیاد بڑھائی جاتی ہے، اپنے لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اپنی قوم کی تعمیر کی جاتی ہے۔ تو ڈکٹیٹر جو ہے سر یہی آپ کا نقطہ سر بڑا ویلڈ نقطہ ہے آپ کا، اور بڑا آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ معاشی ترقی خود سے کی جاتی ہے سر، خود سے کرنے کے لیے حکمرانوں کو رول پلے کرنا تھا، انہیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا تھا، انہیں پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کرنا تھا، یا کہ عوام نے انیشیٹیوز لینے تھے؟ کون ہے بیسیکلی ذمہ دار؟ کہاں سے ذمہ داری ہم طے کر سکتے ہیں؟ جنہیں ہم پارلیمنٹ میں بھیجتے رہے ہیں 2-4 لوگوں کو چھوڑ کے ہر حد میں، باقی سب وہ الیکٹیبلز تھے، اور الیکٹیبلز کو آپ کولیبوریٹر سمجھیے۔ الیکٹیبلز آر دی بیسٹ فرینڈز آف ڈکٹیٹرشپ، جی، اور غیر جمہوری قوتوں کے بہترین دوست ہوتے ہیں۔ ان کے اشارے پہ ایک چھتری سے اٹھ کر دوسری چھتری پہ جا کے بیٹھتے، جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کے نام پہ ایک تھیٹر ہے، ایک فارسیکل تھیٹر ہے، ایک نیم مزاحیہ تمثیل ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدانوں کو، وہ سیاستدان تھے ہی نہیں۔ میں آپ کسی کا کیا نام ہوں، ذاتیات سے بات آ جائے گی۔ آپ ایک پارلیمنٹ کے ارکان اٹھا کے دیکھ لیجئے اور بتا دیجئے کہ ان میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جو پاکستان کے بارے میں سوچتے تھے، اور کتنے ایسے تھے جو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بدقسمتی اور پٹواری کا اور تھانیدار کا وجاہت صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ صرف سیاستدان نہیں، جوڈیشری میں بیٹھے لوگ بھی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے لوگ بھی، بیوروکریسی کے اندر بیٹھے لوگ بھی، ان سب نے اپنی اپنی ذات کو ترجیح دی ہے، پاکستان کو بعد میں ترجیح دی ہے سر، جس کی وجہ سے ان کی اپنی فائنینشیل کنڈیشن تو بہتر ہوئی ہے حکمرانوں کی، ان بیوروکریٹس کی، ان اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے لوگوں کی، جوڈیشری میں بیٹھے لوگوں کی، لیکن پاکستان کی اور عوام کی پوزیشن نیچے چلی گئی ہے۔ میں آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، خاص طور پر عدلیہ is a partner in crime against the people of Pakistan۔ پاکستان کی عدالت نے پاکستان کے لوگوں کے خلاف ریاست کے جرائم میں برابر کا شریک جرم ہونے کا کردار ادا کیا ہے۔ ہاں تو سر اب آخر کے اندر، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، آخر کے اندر مسائل کا حل کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیسے کر کے ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں سر؟ یہ نازک دور اب اور کتنی ڈیکڈز نے چلنا ہے اس نے، یا یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، پاکستان کا ختم ہونا
ना पाकिस्तान के लोगों के हक में है, ना किसी दूसरे के हक में है। पाकिस्तान को चलते रहना है, इसे तरक्की करना है। इसका बेहतरीन तरीका ये सर है मैं इस कि वो मुश्किल लोग- दौर की वो बात लोग- कर रहा हूँ, ये नाजुक दौर की। वो लोग- पाकिस्तान तो वो लोग क़यामत जो सलामत रहेगा इसके इंशाल्लाह। बारे में सोचते हैं, इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहा है। क्या ये वक्त नहीं है कि सर जोड़ बैठा जाए कि इस मुल्क को इन हालात से कैसे निकालता है? सियासी बहरान तो हमने पैदा कर रखा है, असल बहरान तो मुआशी है। असल बहरान तो मुआशी है। पाकिस्तान के लोगों को दाना कहाँ से लेना है, आने वाली फसल में लोगों ने बीज कहाँ से बोना है, खाद कहाँ से खरीदेगा किसान, ये मामला से सोचने के। और ये जो हम टैक्स लगा रहे हैं, अगर जो मजबूरी में लगा रहे हैं, हम इतने अहमक नहीं है कि हमें ये मालूम ना हो कि जो साहूकार हमें कर्ज दे रहा है वो उसकी वापसी भी चाहेगा। बिल्कुल तो ठीक है। IMF को गाड़ी बना रहे हैं, हालांकि IMF दुनिया में सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे इनको कर्ज देता है और इनको बचाता है। 24वीं दफा बचाने जा रहा है। तो जो आइंदा मुआहदा होगा, ये 24वीं दफा होगा। अभी 23वां मुआहदा है IMF के साथ। तो आप देखिए कि जनूबी कोरिया भी तो IMF के पास गया था और हमारे साथी गया था, वो कहाँ बैठा है? रवांडा कहाँ बैठा है? वियतनाम कहाँ बैठा है? दुनिया के ब्राजील कहाँ बैठा है? इंडिया कहाँ बैठा है जो 1991 में जिसका बेड़ा गर्क हो रहा था मईशत पे? तो इसलिए मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि हमें भूल जाना चाहिए कि कोई मसीहा आके हमें ठीक करेगा। हमारी मसाइल का हल हमारी पार्लियामेंट में है और हमारे दस्तूर में है और शफाफ सियासी अमल में है। बिल्कुल ठीक हो गया वजाहत साहब, आपने बिल्कुल जबरदस्त कंक्लूड कर दिया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने हमें खास तौर पर वक्त दिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमें इजाजत दीजिए। आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।